حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، پیر پیران، 11ویں والا پیر، انہیں تو انہوں نے بالکل نہ اللہ کا نائب، بلکہ اللہ ریٹائر ہو گیا تے سارے اختیار جڑے نو اللہ ہی وچوں ڈرے ہوئے انہوں کو، علیہ باللہ۔ محترم ناظرین، یہ ایک دیوبندی ہے جسے علامہ عطا اللہ بندیالوی کے نام سے لوگ پہچانتے ہیں۔ اس کا انداز وکھرا ہے، یعنی علیحدہ سے اس کا انداز ہے، بولنے کا انداز، آنکھیں گھمانے کا انداز، اور لوگوں کو اپنے جال میں پھنسانے کا انداز اس کا اپنا ہے۔ جس طرح کہ ہر بابڑے کا ہوتا ہے اپنا، اس کا اپنا ہے۔ اور یہ دیوبندی مولوی ہے، اور یہ کہتا ہے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو انہوں نے یعنی بریلویوں نے اللہ کا نائب بنایا ہوا ہے۔ آگے کہتا ہے بلکہ اللہ ریٹائرڈ ہو گیا، یوں سمجھ لو۔ استغفر اللہ، کیسے گھٹیا اور بے ادبی والے جملے بول رہا ہے کہ اللہ ریٹائر کون ہوتا ہے؟ جو اپنی ڈیوٹی پہ نہ رہے۔ یہ کوئی مسلمان یہ بات سوچ بھی سکتا ہے؟ کس طرح یہ بکواس کر رہا ہے شان الوہیت میں۔ اور آگے کرتا ہے کہ اللہ ڈرا ہویا ہے، اللہ بھی ڈرا ہوتا ہے۔ کس قسم کے بےہودہ کلمات بک رہا ہے اور اپنے آپ کو توحیدی قرار دے رہا ہے۔ باطل کی کیا دلیل ہے سوائے قصوں کے، کہانیوں کے، بزرگوں کی کتابوں کے، خواب اور کشف؟ اس کے علاوہ کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ دلائل ہیں توحید کے، وہ حق ہے۔ میری تفسیر کے استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ ترنگ میں آتے تو وہ کہتے سارا سال تساں تقریراں کرو، قصے، کہانیاں، موضوع، روایتاں، کتاباں بیان کرو، سال کے بعد موحد عالم آئے گا، قرآن کی آیت پڑھے گا، وہ حضرت موسیٰ کا ایدہا ہوگا، ساری قصے کہانیاں نگل جائے، ختم۔ سنیوں کو، بریلیوں کو کہہ رہا ہے کہ بھائی سوائے قصے اور کہانیوں کے اور خواب اور کشف بیان کرنے کے اور کچھ بھی نہیں کرتے، ہی بس ان کے پاس خواب ہے، کشف ہے، قصے کہانیاں ہیں۔ میں آپ کے سامنے یہ چیز رکھتا ہوں کہ کون قصے کہانیاں اور کشف اور خواب بیان کرتا ہے۔ یہ دیکھیں، جن کو عام معاشرے میں قصہ کہا جاتا ہے، ویسے تو قصہ قرآنی چیز ہے، حدیثی چیز ہے، جو کہ بیان کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، وہ میں آپ کو آگے چل کے قرآن سے ثابت کرتا ہوں، بتاتا ہوں۔ لیکن پہلے جس کو یہ قصہ کہانی کہہ رہا ہے کہ جھوٹی باتیں اور اس طرح کی باتیں، یہ کون کرتا ہے؟ یہ میرے ہاتھ میں ارواح ثلاثہ ہے، یہ ملاحظہ فرمائیں۔ لکھنے والا ہے اشرف علی تھانوی، دیوبند کا ہیڈ ہے، ہیڈ آف دا دیوبند۔ وہ کہتا ہے صفحہ نمبر 55 پہ، کہتے ہیں اتفاق سے ایک روز ایک بھنگ فروش عورت آئی اور اس نے آ کر نہایت سماجت سے عرض کیا کہ حضرت میں مجبور ہو گئی ہوں اور میری دکان نہیں چلتی۔ آپ نے اس کو ایک تعویذ لکھ دیا اور فرمایا کہ اس کو بھنگ گھوٹنے کے لوٹے پر باندھ دینا، اور فرمایا جب تیری دکان چل جائے تو مجھے یہ تعویذ واپس دے دینا۔ چونکہ آپ کی خدمت میں بڑے بڑے لوگ جیسے شاہ اسحاق صاحب، مولوی عبدالحی صاحب وغیرہ ہم بیٹھے تھے، اس لیے ان کو شاہ صاحب کے اس فعل سے بہت خلجان ہوا کہ شاہ صاحب اور بھنگ کی بکری کا تعویذ، یہ کیسی بات ہو رہی ہے؟ کہتے ہیں مگر اس کو دل ہی میں رکھا اور ظاہر نہیں کیا۔ چند روز کے بعد وہ عورت 2 بگیاں جو ہے وہ مٹھائی کی لائی، اور آپ نے خلاف معمول کہ یہ ہدیہ نہ لیتے تھے قبول فرما لی۔ اب تو ان حضرات کا خلجان اور ترقی کر گیا۔ جب وہ عورت چلی گئی تو آپ نے وہ تعویذ ان لوگوں کو دیا اور فرمایا کہ اسے پڑھ لو، اس میں کیا لکھا ہے۔ انہوں نے پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ دہلی کے بھنگ پینے والوں، تمہارا بھنگ پینا مقدر ہو چکا ہے، تم اور جگہ نہ پیا کرو، اسی دکان پر پی لیا کرو۔ ہتھے رکھنا، یہ لو، اور دکان پر بھنگ نہ پیا کرو بلکہ ادھر ہی پی لیا کرو۔ حالانکہ ان کو کہنا کیا چاہیے تھا، یہ ابا ہے، عطا اللہ کا ابا آف دا عطا اللہ، یہ عطا اللہ کا ابا ہے۔ اور وہ ابا جان کیا کہہ رہے ہیں، ڈیڈی جان کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ واقعہ اور قصہ بیان کرتے ہوئے کہ بھنگ پینے والے کو کہا جا رہا ہے اور بھنگ پینے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم اس عورت کے بھنگ فروش ہے، چونکہ تو غریب ہے تو اس کے پاس آ کے پیا کرو، کہیں اور نہ پیا کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ واقعی ایسے قصوں سے تو ہمیں
جان چھڑانی ہی چاہیے. یہ قصہ ہے تمہارے بڑوں کا، تمہارے بزرگوں کا، اور بات کرتے ہو اہل سنت پہ کہ یہ غلط بات کرتے ہیں. غوث اعظم کے قصے ہی انہوں نے بنائے، کہانیاں بنائی ہیں. ولیوں کی کرامتوں کا انکار کرنا تم جیسے لوگوں کا ہی شیوا اور کام ہو سکتا ہے. اور تم کس طرح کے قصے بیان کرتے ہو، یہ کتابیں میں نے کوئی اپنی گھر سے نہیں گھڑی ہوئی، یہ تمہارے ہی مکتبوں سے اب بھی ملتی ہیں. نہ ہو تو جو چور کی سزا وہ میری سزا. اچھا کہنا کیا چاہیے تھا؟ کہنا چاہیے تھا کہ نہیں، اس طرح کے ہم تعویذ نہیں لکھتے. تعویذ میں لکھوں گا اللہ تمہیں اچھا اور حلال کاروبار عطا فرمائے، تم یہ بھنگ نہ پیا کرو، بھنگ نہ بیچا کرو، غلط بات ہے. یا بھنگ پینے والوں کو کہنا چاہیے تھا کہ تم نے بھی آئندہ بات نہیں پیا، ان کو کہتا ہے اور جگہ نہیں پیا کرو، اتنے ہی آ کے پیا کرو. اب کفش کی بات کر لیتے ہیں. اس میں خواب بھی بہت سارے بیان کیے ہیں. اب خواب میں آپ کو بتاؤں تو آپ وہ بھی حیران ہو جائیں گے کس قسم کے عجیب و غریب اور غلط قسم کے خواب. یہاں ایک حکایت لکھی ہے جناب 163 نمبر صفحہ پہ. خان صاحب نے فرمایا، مولانا نانوتوی فرماتے تھے شاہ عبد الرحیم صاحب ولایتی کے ایک مرید تھے جن کا نام عبداللہ خان تھا، اور قوم کے راجپوت تھے، اور یہ حضرت کے خاص مریدوں میں تھے. ان کی حالت یہ تھی کہ اگر کسی کے گھر میں حمل ہوتا اور وہ تعویذ لینے آتا تو آپ فرما دیا کرتے تھے کہ تیرے گھر میں لڑکی ہوگی یا لڑکا، صدقے لڑکی ہے یا لڑکا تمہارے گھر میں کیا ہوگا، دیکھ کے ہی فرما دیتے تھے. اتنے زیادہ مطلب ہے علم غیب تھا ان کو، بڑے پہنچے ہوئے تھے. اور ہم کسی ولی کے بارے میں کہہ دیں، کسی اور کے بارے میں کہہ دیں، توبہ شرک ہے جی. اللہ کے علاوہ کسی کو کیا معلوم کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے. اور وہ کہتے ہیں جی بتا دیتے تھے کہ لڑکا ہے یا لڑکی. اور یہاں لفظ ہے گھر میں لڑکی ہوگی یا لڑکا ہوگی، مستقبل کی خبر دے رہے ہیں. اور جو آپ بتا دیتے تھے وہی ہوتا تھا. ان عبداللہ خان نے شاہ عبد الرحیم صاحب سے عرض کیا کہ مجھے 2 عصا مکشوف ہوئے، کشف والی گلاں. تو پتہ چلا کہ یہ خواب، یہ کشف، یہ تمہارے بزرگوں نے جس طرح سے بیان کیے ہوئے ہیں، الحمدللہ ہمارے بزرگ اس طرح سے بیان نہیں کرتے، بلکہ حقیقی معنوں میں جو خواب ہوتا ہے وہ بیان کرتے ہیں، یا پھر جو کشف کسی کو حاصل ہوتا ہے وہ بیان کیا جاتا ہے. اب دوسری بات اس نے کیجیے، ہمارے پاس توحید کے دلائل ہیں، ٹھیک ہے، سبحان اللہ. میرے استاد مولانا غلام اللہ خان کہتے تھے، غلام اللہ خان، یہ وہی غلام اللہ خان ہے نا کہ حضور غوث پاک کے حوالے سے اس نے بکواس کی تھی کہ میں اگلے دن فلاں جگہ تقریر کروں گا اور غوث اعظم کی 11ویں کا آپریشن کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا آپریشن گویا کہ کر دیا، اور یہ دوسرے دن مر گیا. اور مرنے کے بعد جب وہ باہر ملک سے یہاں آیا تو پیٹی میں بند تھا، اور پیٹی کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ طبی وجوہات کی بنا پر دیکھنا منع ہے. زبان باہر نکل آئی تھی لمبی ہو کے، اور دیکھنا منع ہے. حالانکہ یہ مذہبی وجوہات تھیں جن کی وجہ سے دیکھنا منع تھا، کہ 11ویں والے کا آپریشن نعوذ باللہ 11ویں شریف کا کرنے نکلا تھا، اور اللہ نے اسے ہی سزا دے دی. غلام اللہ خان جلسے کرتا تھا، تقریر کرتا تھا، تو کہتا تھا لوگوں سارے سال تم یعنی بریلویوں سے قصے کہانیاں سنو، اور سال بعد موحد آئے گا، یعنی میں غلام اللہ خان آئے گا، میں آؤں گا اور سارے قصے کہانیوں کو ختم کر دوں گا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی عصا نے سارے سانپ نگل لیے تھے، تو میں بھی وہ ساری کہانیاں نگل لوں گا، اور تمہیں میں قرآن سناؤں گا، حدیث سناؤں گا، وغیرہ وغیرہ. آپ پہلی بات تو یہ سوچیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، واقعہ، کہانی سنا رہا ہے اور کہتا ہے کہانیاں بیان نہیں کرنی چاہیے. یہ کس سے کہانیاں بیان کرتے ہیں؟ خود بیان کر رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی لاٹھی تھی، اور وہ لاٹھی اژدہا بن گئی، اور اس نے سارے سانپوں کو نگل لیا. یہ تو ایک قصہ ہے، قرآن نے قصہ بیان کیا. یہ دیکھیے، یہ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ ذکر ہے. فلما جاءہ وقص علیہ القصص قال لا تخف، سورۃ القصص ہے، اور اس کی آیت نمبر 25 ہے، جس میں فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس آئے اور انہیں قصے سنائے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور قصے سنائے. یہ قصص کا لفظ، قص علیہ القصص. تو موسیٰ علیہ السلام تو قصہ سناتے ہو، تم بھی یہ قصہ سنا کے کہتے ہو قصے کہانیاں والی، یہ سنی ہے، یہ قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں. اب دیکھیں، جس کو تم قصے کہانیاں کہتے ہو وہ نہیں، جو تمہارے بزرگوں نے لکھا ہے ارواح ثلاثہ میں، وہ نہیں، یہ جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہے. سورۃ یوسف آیت نمبر 3 میں اللہ فرماتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص. اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں سب سے اچھے قصے سناتے ہیں. اللہ اکبر، یہ قرآن پاک ہے، ہم تمہیں سب سے اچھے قصے سناتے ہیں. یہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے. پتہ چلا قصے بیان کر کے ترغیب و ترہیب کے لیے لوگوں کو مائل کرنا دینی اقدار کی طرف، اور دینی مسائل ان کے ذہنوں میں ڈالنا،
اور قصے کہانیوں سے ان کو عملی طور پر آگے لے کے آنا اور ان کی ایمانی اور عملی کیفیات کو بڑھاتے رہنا، یہ نہ صرف جائز بلکہ ضروری ہے اور قرآن اور حدیث کی سنت ہے۔